السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے قلم سے ایک نیا مضمون خان بابا اور 40 مور لے کر حاضر ہوں۔ میں حسین نوشین۔ ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، اس کے پاس کچھ اور ہو نہ ہو، چوروں کے معاملے میں یہ خود کفیل ہے۔ یہاں ایک چور دو چور نہیں، یہاں تو باپ چور، بیٹی چور، بیٹا چور، بھائی چور، بہن بھی چور، بدماش تو بدماش، شریف بھی چور۔ چور ہے کہ ایک پتھر ہٹاؤ تو چونٹیوں کی طرح نیچے سے کل بلاتے ہوئے خاندان کے خاندان چور نکل آتے ہیں۔ سامعین، آج شام ہماری دادی ماں ہاں ہاں کی ٹھنڈی سانس بھرنے کے بعد کہہ رہی تھیں کہ ہمارا زمانہ بھی کیا اچھا زمانہ تھا۔ دل چور، سائیکل چور، مکھن چور اور گٹر کے ڈھکن چور پر معاملہ مک جاتا تھا۔ اب تو سیاست میں چور، صحافت میں چور، ہر ادارے میں چور، ہر عہدے پر چور، حتیٰ کہ مولانا بھی چور۔ کوئی کم چور تو کوئی زیادہ چور۔ اب تو نیک لوگ ایک کشتی میں سما جائیں گے، اس میں بھی اتنی جگہ بچ جائے گی کہ پرندوں، چرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لو۔ پھر کیا دادی ماں، کیا طوفان آئے گا؟ تو کہا نہیں بیٹا، اب کیا طوفان آئے گا، اب تو بس قیامت ہی آئے گی، جو مجھے تو سامنے ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر دادی اپنا چشمہ صاف کرنے لگی۔ پپو نے دوربین نگاہوں سے آمنے سامنے آزو بازو دیکھا، بھاگ کر کھڑکی سے باہر بھی جھانک آیا۔ کہا مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی قیامت۔ بڑے بھائی نے تدبر سے کہا، ارے بے وقوف، یہ دادی ماں کا ویژن ہے جو دور تک دیکھ لیتا ہے۔ بھائی، ہو سکتا ہے دادی ماں بھابھی کو قیامت کہہ رہی ہوں۔ دیکھا تو سامنے سے بھابھی چلی آ رہی تھی۔ پپو تو زبان دانتوں میں دبا کر بھاگا اور بھائی نے مسکرا کر ٹی وی آن کر دیا۔ بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ 40 لوگوں کا ایک پریشر گروپ پی ٹی آئی میں بنا لیا گیا ہے۔ کتنے چور ہیں؟ دادی نے چونک کر پوچھا۔ 40 ہیں دادی، لیکن ابھی چوری ثابت نہیں ہوئی ہے، مقدمہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک نہ دو، پورے 40 ہیں؟ کیا عجیب اتفاق ہے، یا یہ شاید قدرت کا کوئی اشارہ ہے؟ دادی نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کیا مطلب دادی ماں؟ میں نے پوچھا۔ بس بیٹا، 40 کا جب صفایا ہو جائے تو پھر کہانی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ لیکن دادی ماں، یہ علی بابا کے 40 چور نہیں ہیں، یہ خان بابا کے 40 ساتھی ہیں جنہوں نے خان بابا پر دباؤ ڈالنے کے لیے گروپ بندی کر لی ہے، بھائی نے وضاحت کی۔ بیٹا، دال میں کچھ کالا ہے نا، جب ہی پریشر گروپ بنایا ہے، ورنہ اپنے مقدمے سے باعزت بری ہو کر آتے۔ لیکن دادی ماں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں۔ دادی نے قہقہہ لگا کر کہا، بالکل، ایک یہ معصوم ہے، ایک وہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میں معصوم ہوں۔ بیٹا، اس ملک میں اپنے منہ میاں معصوم بننے والے بہت ہیں، عدالت میں یہ بات ثابت کریں تو بات ہے۔ یہ بات تو آپ کی سچ ہے دادی ماں، لیکن ہمارے ملک میں تو 80% سیاسی رہنما چور ہیں، کیسے ہوگا وطن سے چوروں کا صفایا؟ میں نے پوچھا۔ تو دادی نے بڑے مدبرانہ انداز میں بتایا کہ بس انتخابات میں ووٹ کا صحیح استعمال۔ ایک جملے میں دادی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ کرے کہ عوام اتنے باشعور ہو جائیں، بھائی بڑبڑائے۔ ہم نے آمین کہہ کر ٹی وی کی تفصیلات پر توجہ کی تو معلوم ہوا کہ کہانی میں 40 چور علی بابا کے پیچھے پڑے تھے، سیاست میں 40 اپنے ہی ساتھی خان بابا کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم نے دل میں سوچا کہ کاش خان بابا کے پاس بھی کوئی مرجینہ ہوتی، مگر مرجینہ جیسے وفادار، جانثار، دانا و بینا قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور خان بابا اس معاملے میں بڑے کم نصیب ٹھہرے۔ جس پر بھروسہ کیا وہی بے وفا نکلا، پھول چنا تو وہ کانٹا نکلا، ہیرا اٹھایا تو کانچ کا ٹکڑا نکلا، جسے سونا سمجھا وہ پیتل نکلا، جسے قیمتی پتھر جانا
وہ ٹھیکرا نکلا، جو دوست ملا بروٹس نکلا، اور خان بابا سیزر کی طرح دکھ سے "یو ٹو بروٹس" ہی کہہ سکے۔ بیچارے خان بابا جب بھی تیر کھا کے پلٹے ان کی اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ خان بابا خود ایک جوہر ہیں، لیکن جوہری کی آنکھ ان کے پاس نہیں ہے۔ شاید کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بینائی بہتر ہو جائے۔ سنا ہے کہ آج کل گاجر خوب کھا رہے ہیں۔ خان بابا کے پاس بہت اچھے لوگ بھی ہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر۔ خان بابا کے دوست ہی دشمن نہیں ہیں، بلکہ خان بابا سے دشمنی کے تانے بانے قرب و جوار کے علاوہ عالمی سطح تک پہنچتے ہیں۔ بیچارے خان بابا ایک جان ہزار گنا خواری ہے، چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر کیا کریں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جو نیک ایماندار ہیں ان کے لیے حکمرانی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا تاج ہے۔ ورنہ مفاہمت کی سیاست ہو تو کھاؤ کھلاؤ، خوش رکھو اور خوش رہو، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو۔ اگر بیرون ملک آقاؤں کے تنخواہ دار اور نمک خوار ہو تو سونے پر سہاگا، یعنی عیش ہی عیش ہو۔ چاہے سیاست ہو، صحافت ہو یا کوئی اور ادارہ، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے۔ بس نیک وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ لیکن مرد ہو یا عورت جس کے دل میں خوف خدا ہو، بس وہی حرص و ہوس کے پھندے سے بچ نکلتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے ہر وقت انہی لوگوں کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ خان بابا کے گرد بھی 40 کا گھیرا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ لیکن اگر دل صاف اور نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اب بھی امید ہے کہ خان بابا یہ 40 کا گھیرا توڑ کر نکل آئیں گے۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ آخر میں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ سنی سنائی بات نہیں، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ حرام مال و دولت فتنہ ہے، کچھ دن کا عیش ہے، پھر تمام دنیا میں ذلت و خواری ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ سامعین، یہ سبق ہے ان کے لیے جن کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام محب اللہ اور محب وطن لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے دلوں میں خوف خدا عطا فرمائے اور حرص و ہوس سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نئے سامعین سے سبسکرائب کی درخواست ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز کو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی آراء کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔